جب ہم عقیدہ لیں گے تو اس کا سورس کیا ہے؟ یعنی قرآن پاک سے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم عقیدہ لیں گے، تو اس کے بعد حدیث، تو کیا حدیث احاد سے بھی عقیدہ لیا جائے گا یا عقیدے کے لیے صرف حدیث متواتر کا ہونا ضروری ہے؟ عرض یہ ہے کہ دیکھیں کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کی عقل گواہی دے دیتا ہے، یعنی ٹھیک، یعنی اگر شخص قرآن و سنت پہ اعتقاد بھی نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بشر کے باطن میں ایک باطنی نبی، ایک باطنی پیغمبر کو رکھا ہوا ہے جس کا نام عقل ہے، اور اگر کسی کے پاس ٹھیک، عقل نہیں ہے تو وہ اس پہ تکلیف بھی نہیں ہے، اس پہ حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ ہر انسان جو مکلف ہے اس کے اندر عقل ہے، اور عقل ایک ایسی چراغ ہے کہ اس کے سامنے اگر مختلف راہیں دکھایا جائیں تو بہت دفعہ نہیں کہ ہر دفعہ، بہت دفعہ وہ غلط اور صحیح میں تشخیص دے سکتا ہے، بالخصوص اگر انسان عقل کا استعمال کرے اور سوچے اور کچھ تحقیق کرے، اور کیونکہ حق اور باطل میں بہت دفعہ تشابہ ہوتا ہے، لوگ باطل باتوں کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن اگر انسان سوچے تو بہت دفعہ بہت آسانی سے واضح ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے۔ تو ایک مرحلے میں عقل حجت ہے، اور عقل جب شہادت دے دیتا ٹھیک، ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق زمین و آسمان ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اور عقل جب شہادت دے دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور وہ معصوم ہیں اور وہ ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور سراج منیر ہیں، ہادی ہیں، بشیر و نذیر ہیں، اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ان کے معصوم اور برحق خلفاء ہیں، اللہ کی جانب سے ہداۃ مہدیین ہیں، ان کو اللہ نے ہدایت کے لیے، تعلیم کے لیے، راہ دکھانے کے لیے اللہ نے تعین فرمایا ہے، اور پھر ان کے سب اقوال و افعال حجت بن جاتے ہیں۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن، یہ تو بلا شک قرآن سے عقیدہ لے سکتے ہیں بشرط کہ وہ کسی معاملے میں صریح ہو، کسی موضوع میں صریح ہو، نص ہو۔ اگر متشابہ ہے تو لازمی بات ہے اس کو متعدد معنی ہے۔ اسی طرح احادیث جو متواتر ہیں، یقینی ہیں، ان سے آپ عقیدہ لیں، اس میں تو شک نہیں ہے۔ اب بات آ جاتی ہے اخبار احاد میں۔ دیکھیں، احاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی نہیں ہے، عرض یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ احادیث اخبار احاد ہیں۔ اگر کوئی بھی حدیث اس کا وہ ایک سورس سے بھی آ جائے لیکن اس کے ساتھ ایسے قرائن، ایسے شواہد موجود ہیں کہ یہ واقعا معصوم کا کلام ہے، اس کی ایک ہی بھی سند ہو، وہ خبر واحد کے زمرے سے نکل جاتا ہے، وہ یقینی بن جاتا ہے، بشرط کہ آپ کے پاس اس کے ساتھ ایسے قرائن ہوں، ایسے شواہد ہوں، یا ایک قرینہ ہو، ایک شاید ایک دلیل کافی ہے کہ وہ ایک ہی اسی حدیث کو وہ یقینی بنا لیتا ہے یا اطمینان کی حد تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ صحیح بن جاتا ہے، وہ صحیح اس معنوں میں کہ یہ یقینی بن جاتا ہے، پھر وہ واحد نہیں رہتا۔ الحمدللہ رب العالمین، شیعہ احادیث اکثر ایسے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی سند پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے واقعا پیغمبر یا ائمہ ابرار صلوات اللہ علیہم کے یہ اقوال ہیں یا نہیں ہیں۔ احادیث شیعہ، یہ ہمارے محدثین کا اس پہ بڑا زور ہے، بلکہ سید مرتضیٰ کا تو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کا تو یہ بہت واضح ہے کہ شیعوں کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ اخبار واحد پہ عمل بھی نہیں کرتے، صرف خبر متواتر پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا آدمی نہیں تھا، اس کو نہیں پتا، وہ اس طرح نہیں تھا کہ اس کو اصطلاحات کا نہیں پتا، اس کو بخوبی پتا ہے کہ متواتر کس کو کہتے ہیں، واحد کس کو کہتے ہیں، اور وہ عمل کی بات کر رہا ہے، فروعات کی بات کر رہی ہے، اور عقائد تو جی، دور کی بات ہے۔ عقائد کے نہیں، بالکل، ہاں، وہ کیسے اس سے بات کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خبر واحد وہ ہے جس کا ہمیں نہیں معلوم کہ واقعا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا یا نہیں بولا، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے، فلانے ہو سکتا ہے بولا، ہو سکتا ہے کچھ اور بولا، الفاظ چینج ہو گئے ہوں، لہذا ہم عقیدے میں اور عمل میں وہ چیز جو حجت ہے اللہ کی جانب سے، جو واقعا معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا نہیں ہے، امام معصوم علیہ السلام کا قول ہے یا نہیں، تو پھر ہم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو اپنا دین بنائے، اپنا حجت بنائے، ٹھیک ہے نا؟ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام قرآن مجید میں ظن کی کتنی وہ مذمت کرتے ہیں کہ ظن پہ عمل نہ کرو، ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، کہ گمان جو ہے، گمان کی پیروی نہ کرو، گمان جو ہے اکثر آپ کو بے راہ لے گا، آپ کو گمان ہوتا ہے کہ راہ یہ ہے، وہ بے راہ ہوتا ہے، وہ گمراہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اختصار کے ساتھ آپ کا جواب ہے۔